صحیح. تو فیملی میں آپ کے مثلاً کے رشتہ دار اور بھی ہیں، لیکن جو آپ کے سب سے کلوز ہیں آپ کے پیرنٹس ہو گئے، صحیح، اور آپ کی جو یعنی گھر والے ہو گئے، صحیح، تو وہ آپ کی پرائیورٹی میں آ جائے. تو ہر فریز کے اندر پھر 80-20 بھی آتی ہے، صحیح. تو اسی طرح ہر چیز میں ابھی آپ ضروری نہیں کہ آپ میں سے ہر ایک کو مفتی بننا ہے. اللہ رسول از دین، تو کیا ہم سب مفتی بنتے ہیں؟ کیا ہم سب ہر پوری مالکی بھی شریعت سیکھ لیتے ہیں؟ ہم جو ہے نا فقہ ہے، حنفی بھی فقہ ہے، حنبلی بھی فقہ، شافعی بھی ساری سیکھتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اس میں سے جس فقہ پہ آپ ہیں آپ کے لیے وہ جس لائک آئی ایم حنفی، تو میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اپنے 20 کو سمجھوں. دس از 20، اس کی جو ضروریات ہیں وہ. اب میں غلاموں کے نکال لوں کہ غلاموں کو آزاد کرانا، وہ زمانہ گزر چکا، اب وہ چیز میرے لیے ضرور نہیں پڑنا. تو یہ ایک سمپل مثال تھی. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ پڑھا، لیکن اس کے ترجمے، اس کی تفسیریں یہ کچھ اور ہے. تنہائی میں جو فکر میں لگا دے، وہ کیا ہے؟ وہ رمز. آپ نے کہا رمز اور راز نہیں سمجھ آ رہا تھا قرآن کا. اور میں یہی بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کا راز کیا ہے. قرآن کو راز سمجھنا اور قرآن کے رمز کو سمجھنا، پہلے تو وہ کیسے ہو؟ تو قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے. جیسے تو ہمیں ابھارا ہے کہ آپ فکر کرو، سوچو. ایک آیت ہے جو نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت اگر کسی نے اس پر تفکر نہیں کیا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر لکھی، اس پر افسوس. یعنی کتنا اس پہ ابھارا گیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کی گردش میں ضرور نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل والے ہیں، فکر والے ہیں. صحیح، اولی الالباب. تو اس سے مراد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ فکر کے لیے ہمیں رہنمائی کی. صحیح. تو فکر مقصد نکلا قرآن کریم، اور فکر کا ذریعہ طریقہ مائنڈ. لیکن اب ویسٹ اس چیز کو آ رہا ہے کہ مائنڈ سے پہلے دل سگنلز دیتا ہے. یہ اصول ہے پھر قرآن کریم کا. ہم بھی سوچتے ہیں ذہن لگانا ہے، نہیں، لیکن اصل جس فکر کو بولا گیا ہے وہ دل ہے قرآن کریم میں. کیسے؟ اس آیت سے ہم سمجھیں گے کہ افلا يتدبرون القرآن ام على عقول اقفالها. کوئی حافظ نہیں، اوکے. ام علی عقول نہیں ہے، ام علی قلوب اقفالها. جی، اس آیت میں ام علی عقول نہیں تھا، ام علی قلوب اقفالها. اس لیے کیوں بیان کیا بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تدبر، افلا يتدبرون القرآن، تدبر، قرآن کا تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کیا ام علی قلوب، میں نے پہلے کہا ام علی عقول، کیا ان کی عقلوں پہ تالے؟ شاید ہم ایسے ہی سوچتے ہیں نا، تدبر اور فکر کرنا. تو میں نے پہلے اپنی سوچ کو رکھا کہ شاید ہم ہی سوچتے، لیکن نہیں، وہ سارے ہمارے باطل خیالوں کو توڑ دیا قرآن کریم. کہا نہیں، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے ہیں کہ قرآن پہ فکر نہیں کرتے؟ ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، کسی اگر میٹر ہو، کوئی معاملہ ہو، کوئی مسئلہ. آپ نے فرمایا جیسے ہم مفتی سے فتویٰ لیتے تو آپ نے فرمایا ایک مفتی سے فتویٰ لے لو. حدیث ہے، کون سے مفتی سے آپ بتا دیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استفتی قلبک، اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لو. ہاؤ، وہ بھی بتایا. فرمایا کہ اگر تمہیں ساری دنیا تمہارے خلاف ہے اور تمہیں یقین ہے کہ میں اس میں ملوث نہیں ہوں، اس عیب میں، اس برائی میں، اس خطا میں، اس جرم میں تمہیں یقین ہے اور تم جانتے ہو کہ تم صحیح ہو، تو پھر تمہارا دل تمہیں مطمئن رکھے گا. تمہیں ٹینشن کہاں کی؟ صحیح. اور ایمان ہو تو پھر تمہیں ویسے ہی خدا پہ بھروسہ ہے. تم ڈرتے کہاں ہو؟ ڈٹ جاتے ہو. اور اگر تم ساری دنیا تمہاری تعریف کر رہی ہو لیکن تم ادھر غلط ہو، تو تمہارے دل کے اندر کہیں نہ کہیں چبھن ہوگی.
مشکوک کیفیت ہوگی, تمہاری سمائلز بھی مشکوک ہوں گی, تمہاری آئی کانٹیکٹس بھی مشکوک ہوں گے, تمہارا خشک ہو کے ملنا بھی, تمہاری تمید و تعریفیں بھی مشکوک ہوں گی. وہ تمہاری سیلف سے ریلیٹ نہیں کر رہی ہوں گی, تمہیں ان کو بنانا پڑے گا, تمہیں انہیں کوک کرنا پڑے گا خود ہی اپنے ہاتھوں سے, لیکن وہ تمہاری نیچرل نہیں ہوگی. تو یہ ہے کہ دل کو دیکھو. تو سیدنا امام علی نے فرمایا جب بھی کوئی معاملہ ہو, جب بھی, تو آپ اس میں پہلے اپنا جو خطا ہے آپ کی, جو اس میں آپ کی جو غلطی ہے اس کو ڈھونڈیں گے, کہیں میں غلط تو نہیں, پہلے اس چیز کو دیکھیں اور یہ تنہائی میں کریں, کیونکہ وہاں آپ کا دل ہوتا ہے اور دل آپ سے جھوٹ نہیں بولے اگر آپ خود سے منافق نہ رہیں. پھر اس کا دیکھیں کہ میں صحیح کہاں. تو علامہ اقبال یہ قرآن کریم کا سوچ کر, قرآن کریم میں دل اصل دل ہے. اگر آپ اپنے دل اور دل, ہاں اب آتے ہیں رومی کی طرف. پہلے میں وہ صحابی کا کلیئر کروں کہ اصحاب موسیٰ, اصحاب عراف, اصحاب العراف, اصحاب الایمن, اصحاب المیمن, اصحاب الیمین, اصحاب الجنہ, اصحاب الکہف, یہ سب آیا. لیکن اصحاب سیدنا محمد اس طرح کہیں بھی قرآن میں, اصحاب محمد, احمد یا رسول اللہ یا اصحاب النبی, ایک آیا وہ میں بتاؤں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحب, صاحب جمع نہیں آیا, اصحابی کیونکہ وہ ایک ہی تھا تو جمع آنا نہیں تھا یہاں سے اتنا, کہ وہ جب دونوں ساتھ تھے غار میں تو پھر کہا نبی علیہ السلام نے اپنے صاحب کو, یعنی اپنے اصحابی, صحابی, اپنے دوست کو, اپنے پیارے کو, اپنے ساتھی کو, اور وہ کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. فقط واحد یہ قرآن کریم میں ہیں جن کو اصحابی کہا گیا, یعنی اصحاب میں ان کو صحابی کہا گیا. لصاحبہ, کتنی بڑی شان ہے ان کی. بہرحال تو وہ جو دل ہے, اس دل کو کس طرح تدبر کے طرف لے کر آیا جائے. قرآن چاہتا ہے کہ تمہارے دل کے تالے جو ہیں وہ اصل, جب تالے تمہارے دلوں سے نکلیں گے تو تم سوچو گے. صحیح. تو مولانا روم اب اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ واٹ یو نیڈ, آپ کو کیا چاہیے. میرے خیال سے وہ بات ختم بھی اس پہ ہو جائے گی. لیکن ٹائم بڑھا لیں. نو, امام علی ڈن, سیدنا صدیق اکبر بھی ہو گئے. اقبال, تو اقبال کی طرف میں آتا ہوں. وہ شعر میں نے بتایا نہیں ابھی. یس جی. تو مولانا روم کیا کہتے ہیں؟ مولانا روم کہتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ تان گرید ابر کہ خندق جمل, جب تک, آپ اس کے اندر حسن دیکھیں. حسن میں ترجمہ کرتا ہوں, آپ اس کے اندر حسن دیکھیں مولانا روم کا. تان گرید ابر کہ خندق چمن, جب تک بادل روئے گا نہیں تو باغ کھلے گا کیسے. شیخ آپ کو اب سمجھنا ہوگا اس کو کہ جب تک بادل روئے گا نہیں, بادل کے برسنے کو مولانا روم نے البکا والرقہ اور گریہ زاری والتضرع والخشیہ اس سے تعبیر دیا ہے بادل کے رونے کو. اور اس کے رونے میں نقصان نہیں. یہ سارا دن اتنے صوفیاء روتے رہتے, کیا ہو گیا ان کو؟ اس طرح تھوڑی ہے, جسم کا بھی حق ہوتا ہے. everybody has an opinion. صحیح. ایمان ضعیف, ایمان قوی, صحیح, ہر کسی کا اوپینین ہے. لیکن اس کا نقصان نہیں کوئی, اس کا فائدہ دیکھے کیا ہے. رومی فرماتے ہیں جو بادل روتا ہے تو پھر باغ کھلتا ہے جب پانی آتا ہے. اور ایک اور جگہ مولانا روم کا سیم اسی کانٹیکسٹ میں ایک شعر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر کجا آب رواں سبز بود,
ہر کجا آب رواں سب زاب ود، ہر کجا اشک رواں رحمہ بود. This is مولانا روم. آپ کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ پھر بخاری شریف کی ایک حدیث بھی آ جائے گی ایگزیکٹلی. اور اس طرف بھی آئیں گے کہ دل کیسے سوچتا ہے، کیونکہ اس کا حل دے رہا ہے نا مولانا. دل میں اندر تدبر، تفکر، خیر کیسے ہے؟ رومی کہتے ہیں دل باغ ہے. سب باغ کی مثال دل لے لو، ٹھیک. اور آنکھ بادل، ٹھیک. جب آنکھ روئے گی یعنی بادل برسے گا تو آپ کے دل کا جو اجڑا، جو زار و زبوں باغ ہے، وہ باغ کھل اٹھے گا اور بہار ہو جائے گا، سرسبز و خرم و شاداں و تازہ ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ اس آنکھ کو رونا سکھانا ہوگا. اب میں ایک زبردست مجھے یاد آ گیا ہے کہ شیخ ابو سلیمان بہت بڑے اہل تصوف میں سے گزرے ہیں، اور یہ امام غزالی نے خود ان کو کوٹ کیا ہے اپنے احیاء علوم الدین میں. وہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو خدا کا واسطہ ہے لوٹا دو. صحیح، خدا کا واسطہ ہے دو چیزوں کو لوٹا دو. کسے لوٹا دو؟ ان کے اصل حقداروں کو. کون سی؟ کہتے وہ سب آپ کے پاس ہے. کون سی؟ اعودو اعینکم البکا، آنکھوں کو رونا لوٹا دو. اعودو، کتنا وقت ہوا پہلے آپ روئے، ہم روئے. طالب علم جب مدرسہ، میں ظاہر دونوں چیزوں سے گزر رہا ہوں، تو دونوں کے مدارس کے اندر اور انسٹیٹیوٹس کے اندر، اسکولنگ لائف، کالج اور یونیورسٹی، تو ہمیں رکت اور رونا بھول گئے ہیں. ہم اس احساس سے بالکل خالی ہیں. بحر گریا آدم آمد بر زمین. مولانا روم کہتے ہیں آدم جنت میں سب کچھ تھا، نیچے کیوں آئے؟ ادھر رونا نہیں تھا، خوشی خوشی خوشی. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس غم کی اس دولت سے نوازا ہے، احساس درد سے نوازا ہے. وہ جو درد ہے اس میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور مولانا روم مثنوی میں فیہ ما فی کتاب دوسری مولانا، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ روح سب سے زیادہ خوش تب ہوتی ہے. اس کا اظہار کیسے پتہ چلے کہ انسان کے اندر جو اسپریچول آپ کی روح ہے، اسپریچول ہیپینس، وہ کیسے پتہ چلے؟ تو فرمایا جب روح روتی ہے اور اس کا رونا خسیس نہ ہو، اس کا رونا یار کا فراق ہو یا یار کا ذکر ہو یا یار کی یاد ہو، جب رونا اور یاد اس کی وجہ نہ ہو، صحیح، یا اس کی وجہ آپ ڈھونڈ نہ پا رہے، اور بس فون گم گیا تو رو گئے، فلاں جو ہے وہ کام خراب ہو گیا تو رو گئے، فلاں چیز ہو گئی تو رو گئے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں تو وہ یار سے علاوہ ہے، دنیا کی چیزیں انہوں پہ نہیں ہے خوشی اس کی. جب رونا آتا ہے جو آنسو ہیں اس کی خوشی کی علامات ہیں، یہ اس کی خوشی کی علامات ہیں. تو فرمایا کہ اس کو اپنا آدم جو ہے اس کو سب کچھ دیا تھا، اس کی انسان کے روح کو اس کا اصل جو احساس ہے، اس کی خوشی ہے، وہ وہاں کہاں ملنی تھی؟ تو اس کو نیچے زمین پہ بحر گریا آدم آمد برسے. آدم زمین پہ رونے کے لیے آیا، گریہ زاری کے لیے آیا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بندہ تیری ایک ادا بہت پسند ہے، اسی لیے میں تمہیں بہت ساری مصیبتیں اور مشکلیں اور آزمائشیں دیتا ہوں، امتحان کرتا ہوں. کیوں؟ لعلکم تتضرعون، اور ایک جگہ لعلہم یتضرعون، وہ پھر غائب کسی کے سے لعلہم یتضرعون، کہ وہ تضرع رونے کو ہی کہتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، گڑ گڑا کے رونے کو کہتے ہیں تضرع. تو یہ جو رونا ہے، یہ اعودو اعینکم البکا، اپنی آنکھوں کو اس بادل کو رونے دو، اس بادل اس کو روکو نہ.
صحیح. تو وہ کیسے روئے گا پہلے یہ شام کو رونا کیسے آئے گا؟ تو اس میں شاید ہم ایک جگہ اور آ جائیں گے اور اس کا تعلق صرف رونے سے. اور کمال ہے اقبال کا وہ شعر کیسے کنیکٹ ہو گیا مولانا روم سے. اور وہی شعر میرا مراد بھی تھا, اس میں شرر بھی ہے جو بات ہونی تھی. تو اس رونے کی طرف آتے ہیں. مولانا روم کے اس واقعے سے, اس فرمان سے اقبال کیا فرماتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم سارا کچھ لیکن سمجھ نہیں آیا کہ قرآن کے رمز اسرار. پھر آپ نے وہ شعر کر, آپ نے فرمایا رمز قرآن از حسین مخصر. ایک اور ذکر ہے امام حسین علیہ السلام. تو آپ اندازہ لگائیں, آپ فرماتے ہیں میں نے پھر ایک ہستی کو قریب ہونا شروع کیا. سیدنا علامہ اقبال آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ہستی کے قریب ہوتا گیا, جتنا وہاں قریب ہوا اتنا رمز قرآن کھلتے گئے. جتنا ان کی قربت کو, ان کی معرفت کو, ان کی پہچان کو, جتنا ان کا انٹروڈکشن میرے پاس اور میری ذات کو ہوا, اتنا میرے پاس قرآن اور قرآن کے رموز اور اسرار کا کھلنا ہوا. رمز قرآن از حسین مختار, سیدنا امام حسین. صحیح. میں ابھی اللہ تعالیٰ ہر طرح محفوظ رکھے پورے وطن عزیز کو اور ہمارے جو بھی مسلمین ممالک ہیں اور عالم انسانی کہ ابھی زلزلے جو آئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ترکی اور سیریا کے, ٹھیک. اور دوسرا پاکستان میں بھی اور دوسری بہت سی ایسے کنٹریز کے اندر افیکٹڈ ہے, یعنی ایکسپیکٹڈ ہے بھی. تو اللہ تعالیٰ وہاں خیر اور عافیت فرمائے اور امن و سلامتی. تو میں ان میں نا بیٹھے تھے تو میرے ساتھ, تو میں نے یہ بتا رہا تھا جب وہ اسلام آباد میں بھی کچھ دن پہلے ایک زلزلہ آیا تھا, تو میں نے اس دن ایک دعا کہا کہ آپ علیہ السلام اکثر دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم اعوذ بک من جہد البلا. اے اللہ بلا, بلا یعنی مبتلا ہے اس سے بلا, یعنی کہ جو مصیبت ہے اس کی سختی سے محفوظ رکھ. یہ دعا سکھاتے تھے کہ یہ دعا کرو, یہ دعا. وہ درک شقا, بدبختی کی انتہا سے بچا. یعنی بدبخت کاش آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ ہوں گے این ٹائم پہ وہ حر حسین کے لیے نکل آئے, تو وہ انتہا نہیں ہوئی نا بدبختی پہ, اس سے بچا. یعنی خاتمہ, انما الاعمال بالخواتم, تمہارے اعمال کا فیصلہ تمہارے خاتمے کے مطابق ہے. آج فخر ہے, آج تکبر ہے, آج عبادات ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن خاتمہ جو ہوگا وہ فیصلہ ہے. آج گناہ ہیں, برائیاں ہیں, جو کچھ, خاتمہ ایمان پہ. ان دنوں رو رہا تھا, ان دنوں ذکر میں تھا, جس طرح گیا وہ ایفیکٹ اس کا جو میٹر کرتا ہے وہ گیا کس طرح. تبعث الناس یوم القیامہ علی نیاتہم, مسلم شریف میں لوگوں کو نیت پہ اٹھایا جائے گا قیامت میں, جس نیت پر تھے اسی کو اٹھایا. تو درک الشقا, درک سوء القضاء, بری تقدیر, پوری تقدیر سے محفوظ. شماتت العداء, دشمنوں کے طعنوں سے. یہ عجیب دعا ہے, یہ یاد کرنی چاہیے. تو سوء القضاء, میں اسے کیا یہ بات کر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے کتنی بڑی, تو وہاں ایک فکر بھی آئی, وہ میں آج شیئر کرتا ہوں. میں نے کہا کہ سوء قضاء سے, بری تقدیر سے, کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کبھی حادثہ ہو جائے. اب وہ لوگ سو رہے تھے, ان کو پورا ان کے اوپر بلڈنگ جو ہے نا وہ گر گئی, یہ سوء قضاء ہے. صحیح. تو کس طرح یعنی آپ کو سڈن جو آفت آتی ہے نا اسے سوء قضاء کہتے ہیں, یعنی کہ اچانک اور ان ایکسپیکٹڈ ہو, وہاں سے آپ کو کوئی ایسی مشکل ہو جائے, جس طرح ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا اس طرح کوئی اچانک کوئی ایسا فراڈ ہو جانا, اچانک کوئی تکلیف اور بیماری ہو جانا, تو اللہ تعالیٰ اس سے. میں نے کہا کبھی بھی آقا علیہ السلام نے امام حسین کو نہیں کہا کہ امام حسین تو دعا کر کے اللہ تعالیٰ یہ سوء قضاء کو ہٹا دے کربلا کی. تو معلوم ہوا کہ ہر قضاء سوء نہیں ہوتی ہے, جیسے علماء سوء بھی ہوتے ہیں اور علماء ربانی بھی ہوتے ہیں. سوء یعنی برے اخلاق جو ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں سیئہ, برے اخلاق, سوء سے نکلے سیئہ, اور سیئات گناہوں کو کہتے ہیں. صحیح. صالحات دیکھیے وہ کہتے ہیں. تو کچھ جو قضائیں ہوتی, فیصلے ہوتے ہیں, ان میں شاید آپ کے لیے بھلائی ہوتی. صحیح. اور کچھ آپ کے لیے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جن کے اندر مثلا
جو جادوگر تھے سارے فرعون نے جمع کروائے.